الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وعلى المولى بكماله أشرف الدجى بجماله حسن الجميل بصالحه صلوا عليه وآله وعلى المولى بكماله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معزز سامعین حاضرین ناظرین کرام، پچھلے جمعہ المبارک کو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ خلافت کے چند نکات بیان کر رہا تھا اور دو پر زور دے رہا تھا۔ وہ دو کون سے تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب کوئی مسلمان قوم جہاد طلب کر دیتی ہے، اللہ کی راہ میں لڑائی چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ذلت ڈال دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ کسی قوم میں جب بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں بلا ڈال دیتا ہے، مصیبتیں بلائے ان پر نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ان دونوں جو راستے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے۔ تیسرا آپ نے فرمایا میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ فرماتے ہیں اپنی رعایا سے کہ تم نے میری اطاعت ضرور کرنی ہے اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم نے میری اطاعت کرنی ہے، یعنی میرا حکم ماننا ہے۔ اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کروں تو تم نے میرا حکم نہیں مانا۔ بے شک میں امیر المومن ہوتا ہوں۔ مردوں میں سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہماری ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، عورتوں
لڑکوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے، اور لڑکوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لائے، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں سے آتی ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 4۔ ایک نکی فضیلت نہیں ہے، جمع نسلوں میں ایسے لوگ موجود نے آپ کے جمع نسلوں میں جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، دیکھیا ایمان دی نظر نال، مجھے دیکھیا اور ہے ایمان دی نظر نال دیکھیا وہ فضیلت کینوں حاصل ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت دے وچ کسے کو شرف حاصل نہیں۔ یہ 4 ہوئیاں نسلاں جڑیاں نے اسے آپی نہیں، یہ مسلمان نہیں ہو، مسلمان ہونا اور گل ہے، وہ تو ساری نسل قیامت تک کہندی مسلمان ہیں، خاص طور سے آل رسول جتنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی ساریاں ابو نسلاں جڑیاں نے قیامت تک نسل دے موجود ہے، لیکن سیابی تو نہیں ہے، کوئی سیابی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرف حاصل ہے کہ 4 نسلوں سے آبی ہے۔ کس طرح؟ ابو کیا صحابہ سے آبی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد صاحب سے آبی ہے، حضرت ابو بکر سے آبی ہے ان کا بیٹا، پھر ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن سے آبی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبد الرحمن کا بیٹا ابو عتیق سے آبی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 نسلیں جڑیاں نے اسے آبی نہیں ہیں، جمع نسلوں میں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیتے ہیں، ایمان کی حاصل کیتے ہیں۔ وہی تے پھر ابو جہل نے بھی ویکھیا نا حضور نوں کہ او سیابی نہیں نہ ہوئے، سیابی جو ہوتا ہے جنے ایمان دی نظر نال حضور نوں ویکھیا۔ تے ساری دنیا دے لوگ ایک پاسے ہون نا تے سیابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایڈا شرف حاصل ہے سیابی نوں۔ حضور زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تے میرا سیابی ادھا سیر ادھ سیر جو جڑے نے یہ خیرات کرے، پھر بھی سوال میں جو میرا سیابی جڑا ہے وہ پہاڑ ہے سونا خیرات کرنا بھی بچ جائے۔ یہ کیوں بچ جائے گا؟ انہاں جنہوں نے حضور بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاء اللہ نے بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں یہ شرف حاصل ہے جس میں کوئی بھی نہیں دیکھتا یا اس میں بھی حضور دیکھتے ہیں، سارے 100 دے 3 دہاڑے کوئی نہیں دیکھتا، سارے 100 وچ وہ گلاں جڑیاں نے وہ کسی صحابی نوں پتہ نہیں ہے جڑیاں حضور نے ابو بکر نال کیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جس وقت آپ کا وصال ہوا نا اتنے جواب رہ گیا دفنائیے کتنے، کوئی آخے کرے دفنائیے، کوئی آخے کرے دفنائیے، جواب رہ گیا پتہ نہ لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی تھی جن دوجا تو پتہ ہی نہیں آ، انہوں نے دسیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی کی شان ہے، نبی جتنے فوت ہوتا ہے اتنے ہی دفن ہوتا ہے، نبی جتنے فوت ہوتا ہے اتنے ہی دفن ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کا ارادہ ہو گیا، مرزا قادیانی کٹی دے وچ بہت ہویا، کٹی خانے میں دفن نہیں ہوتے ہویا ہے جی، اتوں پتہ لگ جاتا ہے بھی نبی دی تے شان ہے کہ نبی جتنے فوت ہوتا ہے اتنے ہی دفن ہوتا ہے۔ اے وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وچ دفن کیتا گیا جتھے آپ نے وصال فرمایا سی، اسے جگہ تے آپ وہی روزہ انور جو ہے وہ ہے سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جدے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ رسالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملانے کا بہت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے جا کر موجود نہیں ہے، آپ نے اسے خواب دیکھا، ملک شام میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا کہ چاند سورج آسمان کو اتر کے میری گود میں جا رہا، چاند سورج انہاں بڑے اٹھ کے اسے لگا راہ آدھے نے جڑا عیسائی عالم ہوتا ہے نا بڑا
وہ آتے ہیں راہ راہ دے کوئے گئے اس میں مسلمانوں کا دور نہیں ہے راہ نبوت ہوئے ہی نہیں ہے آپ ان کے شام میں جائے راہ دے کوئے گئے خواب کی تعبیر دریافت کی تھی وہاں پر بڑا عجیب خواب آیا ہے راہ نے کہا اچھا تیرا نام کی ہے نام دسیا قبیلہ نے پوچھا شہر کا نام پوچھا رائے نے آخیا اللہ کریم نے تیرا خواب بھائی سچا کر دیتا ہے اور راہ یہ سچا کر دیتا ہے تہاڈی قوم وچ ایک بڑی شان والا نبی مبعوث ہوئے گا تہاڈی قوم دے وچ ایک بڑی شان والا نبی تشریف لے آئے گا تسی او دی زندگی وچ او دے وزیر بنو گے تے او دے وصال تو بعد او دے خلیفہ بنو گے اے چاند دے سورج دی ہے تعبیر میں دسی اس نبی دی زندگی وچ تسی انہاں دے وزیر بنو گے جس میں وصال فرما جان گے تے تسی انہاں دے خلیفہ بنو گے اے صاحب دی تعبیر دقت آ رہی ہوگی انہاں دی جب یہ گل سنی ہے اتنی شان والی خواب آیا انہاں دقت آ رہی ہوگی اکھاں جو آنسو آ گئے اور مکہ مکرمہ آئے گی ہے جی اگے اعلان نبوت ہوئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو حضور مسکرا کے دیکھا نا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور مسکرا کے لیکن کوئی گل ہوتی ہے کوئی پہلے یہ مسکرا کے نارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی جیسے کہا نا وہ بکر نارے مسکرائے کہ نارے اسلام کی دعوت دی وہ بکر صدیق نے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنین علی ما قدام انہیں اسلام کی دعوت دیتی نا تو انہیں مسکرا کے وہ پوچھتے ہیں جس چیز کا تم دعویٰ بھی کرتے ہو آقا مدنین کی دلیل کی زیدہ فرماتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا رسول اللہ کی دلیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤيا التي رأينا بالشام وہ جڑا خواب شام دے وچ آیا ہی وہ کافی شام دے وچ جڑا خواب دیکھیا ہی وہ نہیں پتہ ایک نہیں کری ہوندی ہے جی اور پڑھیا وانکا کی تعظیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نال پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک تو سامنے ہے اسی گیا نا ضرور نہیں گیا بس گیا بس اسی طرح آنے ہم اسی اس جیسا گیا ہوتا ہے چیز اس جو بڑا سے بات کریں انہوں نے جملہ استعمال کیا تو اشہد انک میں گواہی دینا تسی رسول اللہ کے رسول تسی اے میں گواہی کلمہ پڑھ کے دوسرے اسلام میں داخل ہو گئے پہلا ساتھ مردہ بھی جو اسلام میں داخل کریں وہ کون اصلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کسی رسول آپ تو پہلا بھی نبی بن گئے فرمایا کسی نبی کسی رسول ایسا ساتھی نہیں ملیا جس وجہ ابو بکر بن گئے انو جڑا اللہ نے ابو بکر دیتا ہے نا ایسا ساتھی کسی رسول کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیتا جیسا میرا ساتھی ہے ابو بکر صدیق یہ بڑی بات نہ ہوئی اللہ رسول فرمایا تفسیر کبیر دے وچ ماں فاروق رضی رحمۃ اللہ علیہ بڑی گل بیان سمجھتے ہیں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے میری گٹھی ہے لے جا چاندی دی گٹھی کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ بخاریا یہ بارے لا الہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نہ دے آئی تھی نا وہ کام میں یہ چل رہا ہے کام کا رہا ہاں فوراً رہ گئے تھے نقاش کوئی ٹوٹ گئے نقاش جو زندہ ہوتا ہے تو انہیں جا کے آخیا کہ اے دیتے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے وہ جو کام انہوں نے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ بخاریا وہ چھوڑ کے تے جا کے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایویں میں لکھ رہی تھا وہ نقاش ماس نے نقاش میں نہیں لکھ رہا اٹھی تیار ہو گئی ماں فضل رضی اللہ علیہ روایت
بیان کرتے ہیں وہ گٹھی لے کے نا حضور علیہ السلام کی خدمت پاک کے حاضر ہوئے ابو بکر صدیق کرتے آپ نے گٹھی دیکھی کہ فرمایا ابو بکر دیکھیے نا اگے لکھا ہے محمد رسول اللہ بھی ابو بکر اے وعدہ کی مبارک نہیں میں تو آخیا لا الہ الا اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ وعدہ کی مبارک نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنا یا رسول اللہ میرا دل نہیں چاہتا آیا تھوڑا نام پاک جو ہے نا کہ اللہ کی رضا ہوئے میرا یہ دل نہیں چاہتا آیا تھوڑا نام جو ہے اللہ تو اسی فرمایا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پر میرا دل نہیں منیا کہ اللہ کا نام ہوئے تو تھوڑا نام نہ ہوئے میں رسول کیتا ہے تھوڑا بھی نام نہ ہوئے یہ میرا دل نہیں چاہتا ہے تھوڑا نام حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ٹھیک ہے پر تیرا نام کس طرح نے لکھایا ہے اور تیرا نام ہی لکھا ہے کہ ایک نے لکھایا ہے انہوں نے کہی یہ دعائی بتا دی میں تو نہیں لکھایا تیرا نام انہوں نے پتہ لگا پہلا میرا بھی نام لکھے آتے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ فرمایا انہوں نے جا کے کیا کیتا فرمایا نقاش کو نام محمد رسول اللہ بھی لکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم نقاش نے دیکھ لیا حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادتی کا نہیں کی دیا انہوں نے کہا جی میں مناسب نہیں سمجھا تہاڈا نام اللہ کی رضا ہوئے اس کرے تہاڈا بھی میں نام خاص لیا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ٹھیک ہے اپنا نام جس لکھا رہی وہ صدیق کی طرف لکھا رہی جبرائیل علیہ السلام آ گئے انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے نہیں ہے پتا وہ صدیق جا کے وہ گئے جو تھے جبرائیل کمال گل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے تہاڈا نام اللہ کے نام جدا کرنا مناسب نہیں سمجھا چنگا نہیں سمجھا کہ اللہ کریم نے ابو بکر کا نام تہاڈے نام جدا کرنا مناسب نہیں سمجھا اللہ فرماتا ہے ابو بکر تیرا نام جڑا نے مناسب نہیں سمجھا ابو بکر نے میرے نام جدا کرنا تے میں تیرے محبوب ابو بکر کا نام مناسب سمجھا ہوا تیرے نام جدا ہو گئے ایسی خود رہتا ہے رب کریم نے فرمایا اسی خود رہتا ہے ابو بکر صدیق کا نام تیرے نام ہے ابو بکر نہیں لگایا اے شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جڑے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام ہی بگڑے نہیں ہوتے نام ہی کٹھے ہو جاتے اللہ اکبر صدیق کو کہتے ہیں جی جنہیں کہتے خواب کی بھی جھوٹ نہ بولے سچا ان واسطے نے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شان ہے اتنی ہمیشہ آئیں اتنی وقت ایسے آئے آپ نے سچ ہی بولے جھوٹ دنیا جان آئے جا جس وقت ہجرتی رات آئی اس گھر بھی امتحان آ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوتے کہ ابو جہل نے جو ہے وہ بڑے فوجی چھڑے سامنے ان کے لیاؤ تلاش کر کے لیاؤ سر حکومتہ کا انعام رکھا گیا وہ سب دے گا گے سینکڑے نے سارا جیڑا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھڑ کے لے آئے یا شام نہیں کرے اس ادارے میں لوگ کرتے کرتے سنیے کسے ایک بندے نے بیٹھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگے کسی فرمایا تے پیچھے پیچھے دنیا اٹھنی دے تو تصدیق ہے وہ بندہ مدد جان رہا حضور نے نہیں دیکھی ہے اس بندے
راہ کا معاملہ ہے اس لیے عرب میں سڑکاں نہیں سامتی عرب شریف دے وچ عرب شریف دے وچ رستے جڑے نے بنے نہیں ہوتے ہوں تو بڑی نا سڑک ہے جی روڈ سے جان جاؤ کلے بھی پنڈی پہنچ جاؤ گے اسلام آباد پہنچ جاؤ گے کوئی راہ پہ جاتا سیدھا راہ نہ ہوئے جھاڑیاں ہو اس ویلے لوگ جہے لوگ جانتے ہوتے نا راہ انہوں نے نال لے کے جاتے پیسے دیتے ہیں انہوں نے نال لے جاتے ہیں میں جتنے شریف جانا ہے کہڑے بھی جانا ہے تو چل بھائی نال وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شخص نے پوچھا ابو بکر تیرے نال کہاں ہے یہ ہونا کرنا حضور نے ہاں جی کہ ساری زندگی لوگ آیا تو جڑے کئی مخالف ہی رہے ابو بکر نے حضور نے مختلف آیا لکھو کہ جی آخر میں نہیں جانتا کہ سچے نہیں رہتے پھر صدیق نہیں رہتے میں نہیں جانتا کون ہے کہ جی آخر حضور نے تو نے اپنا کام بن گیا ہے رب گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرا عادی ہے جڑا منوں راہ بتاتا ہے اے میرا عادی ہے جڑا منوں راہ بتاتا ہے گل بھی صاف ہو گئی سچی بھی ہو گئی تو حضور بھی بچ گئے کوئی پریشانی نہ ہوئی پھر واقعہ ہونا صدیق کا مطابق جلدی ہونا تو اسلام اپنا ٹائم تھوڑا رہ اللہ اکبر صدیق کو کہہ رہے ہیں خواب عجیب کرے جھوٹنا پڑے ایک جنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں لشکر واپس آ گیا سی جنگ کر راہ میں ایک ماں کھڑو ہو گئی مائی وہ پتر کی جنگ میں گیا سی وہ کھڑوتی سی تو پوچھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگے سان حضور سب سن اب میرا بیٹا کتنے ہے انہیں اپنے بیٹے کا حال پوچھا بیٹا غالباً شہید ہو چکی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں بنا تو نہ سمجھا تو حضور نے اپنا بھائی وہ شہید ہو گیا ہے حضور نے فرمایا پیچھے علی پہ آمدہ انہوں پوچھ فرمائی غمگین نہ ہوئے چلو جڑا چاٹا نکل جائے تو فرمایا بھائی پیچھے علی پہ آمدہ انہوں پوچھ وہ بھائی نے حضرت علی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جانچ کے بھائی حضور نے نہیں دسیا وجہ بھائی کا دل نہیں انہوں نے فرمایا پیچھے نا عمر پہ آمدہ انہوں پوچھ نہ پیچھے عمر پہ آمدہ انہوں پوچھ انہوں پوچھا انہوں بھی آخیا پیچھے عثمان پہ آمدہ انہوں پوچھ بھائی سارے تو پیچھے رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بندہ رکھے آتا ہے جب پیچھو گیٹنا آتا ہے کوئی شاید جو کوئی ایسا چیز رہ جائے تو آخر جاتا ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ آتے ہیں انہوں نے آخر فرمایا بھائی پچھلے نے پوچھو وہ کہا آخر پچھلے نے پوچھو پتا انہوں نے کیا اللہ کریم کی مہربانی ہوئی تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر بھائی نے پوچھا نا میرا پتر انہوں نے کہا پیچھے آمدے انہوں نے کہا پیچھے تو میں بہت بڑی مان تازہ ہو گیا اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا یوں ہی بھڑا بھڑے آ جانا جبرائیل علیہ السلام نے وہ اچھے کرے اللہ نے طاقت دی ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جا کے وہ شہید نو جڑا شہید ہو گیا ماں کا پتر انہوں جا کے زندہ کر یہ فٹافٹ بجا جیسے ابو بکر صدیق پہ آخر ہے نا مائی نو پیچھے بھی آمد ہے مائی کے پتر نو فٹافٹ زندہ کر کے بجا کیوں بجا میرے محبوب کا صدیق جھوٹا نہ ہو جائے وہ پھر کرا دو اور صدیق کی گل جھوٹی نہ صدیق نے آخری پیچھے بھی آمدہ ہی انہوں پیچھے آمدہ ہی اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے شہادت دے کے اس واسطے میرے محبوب کا صدیق جو ہے وہ دی گل
جھوٹی نہ ہوئے صدیق ایہو جا سچا ہوتا ہے جو کوئی آہ دے نا وہ بھی سچا ہوتا ہے. اللہ کریم نے میاں شانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اور اگلے جمعے میں کوشش کروں گا پھر پیچھا لوٹاں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا.